اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ عجائب القرآن و غرائب القرآن، جس کے لکھاری ہیں علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب میں مختلف پیغمبروں کے معجزاتی کارنامے کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ بلم بن باورا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اس اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور بہت سی مستجاب دعات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد ابھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعاتیں 12,000 تھی۔ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعاتیں 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جوارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین آپ لوگوں بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے بدعا کر دیجیے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب دعوات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر معلم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو خدا کی پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عز جل کے رسول ہے اور اس کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم کے لیے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب اس کی بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایہ اور طوائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلم بن باورا پر ہر لالت کا بھوت سوار ہو گیا اور مال کے جال میں پھنس گیا۔ اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کو مار مار کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلم باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلم، تیرا برا ہو گیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدی کی تقریر سن کر بھی بلم بن باورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال دولت کا لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان اس قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کے قوم نے ٹوک
کہا کہ اے بلم تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ اے میری قوم میں کیا کروں, میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے. پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی. اس وقت بلم بن باورا نے اپنی قوم سے روک کر کہا کہ افسوس میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی. میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر خوار و غضب و اجبار میں گرفتار ہو گیا. اب میری قوم دعا قبول نہیں ہو سکتی, مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں. تم لوگ ایسا کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے. تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات بنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو. اگر ان کا ایک آدمی بھی نہ کرے گا تو پوری لشکر کو شکست ہو جائے گی. جہاں بلم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچایا اور بہت سی خوبصورت رشتہداروں کو بنو سگار کروا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا. یاد ہے کہ بنی اسرائیل ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن جمال میں فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اللہ عز جل کہ نبی یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا خبردار اب یہ تیرے لیے حرام ہے, فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ اور اس جل کے عذاب سے ڈر. مریض پر غلبہ شہبت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بنی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا. اس زنا کی نوس کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا, جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا. اب تک بھی اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ بار حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.